بنات کھولے تو صحیح نہ بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ایک مومن چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا میں آنے والے حالات چاہے وہ اچھے ہوں، برے ہوں، خیر کے ہوں، شر کے ہوں، وہ سب کس کی طرف سے طے ہوتے ہیں؟ اللہ کی ذات کی طرف سے. مومن بندہ اپنے معاملات کو کر کے اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کرتا ہے، اس لیے کہ نتیجے پر کسی انسان کا، کسی بشر کا اختیار نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے سب سے محبوب اور مقبول بندے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی اختیار نہیں. اختیار کلی صرف اور صرف کس ذات کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس. اس لیے جب بھی ہماری زندگی کا کوئی معاملہ ہو، انسان کسی کام کا ارادہ کر لے، سوچ اپنے ذہن میں لے آئے، تو اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ میں یہاں تک کوشش کر سکتا تھا، میں یہاں تک ہمت اور محنت کر سکتا تھا، لیکن باقی اب نتیجہ ہونا وہی ہے، انجام ہونا وہی ہے جو اللہ کی ذات کی طرف سے طے ہوگا. اسی لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَأُفَوِّضُ امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے. اور ان اللہ لطیف خبیر، سب سے زیادہ مہربان ذات اپنے بندوں پر وہ اللہ تعالیٰ کی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ وہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ارادے کے ساتھ، صحیح فکر کے ساتھ وہ لگا ہوا ہوں، اور پھر وہ پریشان بھی ہو، پھر بے چین بھی ہو، مایوس بھی ہو کہ جی میرا کیا بنے گا. تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی زندگی میں بہت سارے مراحل ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اب یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں،
یا شاید اس معاملے کے ختم ہونے کی اب کوئی سبیل اور کوئی صورت ہمارے پاس نہیں. یہ اللہ کی ذات پر اعتماد کی اور یقین کی کمی کی علامت ہے. تو اس لیے جو کام ہم صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ کریں اور اس کا ارادہ کر لیں تو یقین کریں کہ اللہ پاک اس میں ضرور خیر کی نعمت ڈال دیتے. آج بہت سارے مصائب، مسائل، آزمائشیں، پریشانیاں وہ ہمارے پاس ہیں، ہمارے سامنے ہیں. گھروں میں بھی پریشانی ہے، رزق، روزگار، معاش میں بھی پریشانیاں ہیں. بعض دفعہ بچے بھی پریشان کرتے ہیں، بڑے بھی پریشان کرتے ہیں. ہر جگہ کچھ نہ کچھ تنگی کی، پریشانی کی کوئی صورتحال وہ چل رہی ہوتی ہے. اور جب بھی کسی سے پوچھا جائے تو وہ اس کا ذمہ دار کسی انسان کو ٹھہراتا ہے کہ جی ایسا کیوں ہے. وہ کہتے ہیں جی چونکہ فلاں نے ایسا نہیں کیا نا تو اب ہمارے لیے مشکلات بن گئی. فلاں نے ایسا نہیں کیا تو ہمارے لیے مشکلات بن گئی. انسان آج اپنی کمزوریوں کو دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے لیے دوسرے کو دلیل بنانا چاہتا ہے. مستورات سے عرض یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر اپنے یقین کو، اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط بنائیں. اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے لینے کا طریقہ اور ڈھنگ سیکھیں. مخلوق سے گلے شکوے اور ناراضگیاں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب بندہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اس کے کام کو پورا فرما دیتے ہیں. گزشتہ کل ہماری حج کی تربیتی پہلی مجلس تھی، مغرب سے عشاء تک، آج بھی ہوگی. ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض اس میں تشریف بھی لائی ہوں. تو اس میں یہ بات عرض ہوئی اس مجلس میں کہ بہت سارے ہمارے احباب جب حج کے سفر کا ارادہ کرتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں تو ایک پریشانی اور ایک دماغی بوجھ لے لیتے ہیں کہ جی یہاں پر کیا ہوگا، ویسے کیا ہوگا، وہاں کیسے ہوگا، حج ہم کیسے کریں گے، سنا ہے کہ اس میں یہ مشکلات ہیں، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ دھکم پیل ہے، یہ رش ہے، یہ مجمع ہے. تو بلا وجہ کا ایک بوجھ دل دماغ پر ہم جمع کر کے اس کو بٹھا دیتے ہیں. تو اب دیکھیں، اصل مقصود جو حج کرنا تھا، اپنے فرض کو ادا کرنا تھا، اس کے اسباب جمع کیے، اس کے لیے فکر کی، اس کے لیے بھاگ دوڑ کی. جب اللہ پاک نے ساری ترتیبیں بنا دی، نام آ گیا، جانے کی تاریخ آ گئی، پہنچنے کے اسباب اور ذرائع طے ہو گئے، لیکن لوگوں کی باتوں کو سن کر ہم اصل مقصود کے بجائے دوسری پریشانیوں میں اپنے آپ کو پھنسا دیتے کہ جی پتہ نہیں اب کیا بنے گا، اب کیسے ہوگا، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، مجھے زندہ آنا نصیب ہوگا بھی نہیں ہوگا. یہ بے مقصد کے خیالات دماغ پر آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذات کے ساتھ وہ رابطہ اور تعلق ہے نہیں. آج اس دنیا کی زندگی میں بہت سارے مسائل درپیش ہیں. شاید ہی کوئی ہو کہ جس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو. ہر گھر کے اندر مشکلات کی شکلیں الگ الگ ہیں. لیکن اگر ہم اس صورتحال کو دیکھ کر ہاتھ پیر ڈھیلے کر لیں، یا اللہ پاک سے گلے شکوے کر لیں، یا یہ سوچ دماغ کے اندر بٹھا دیں کہ اب ان مسئلوں کا کوئی حل وہ میرے سامنے رہا ہی نہیں، بچا ہی نہیں، اب کیا ہوگا، تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جو ایک مومن بندے کا شعار ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے، اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ میں نے اپنے معاملات تو آپ کے سپرد کر دیے، میں نے اپنے معاملات آپ کے حوالے کر دیے ہیں. کوشش میں کروں گا، اسباب میں اختیار کرنے کی کوشش کروں گا، باقی نتیجہ اور انجام تو آپ کے اختیار میں. اس لیے کبھی مایوسی کی کیفیت کو اپنے اوپر مسلط اور طاری مت کریں.
بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، پڑھائی کے اندر، تعلیم کے اندر، اخلاق آداب کے اندر، ماننے کے اندر پریشان کرتے ہیں. تو بعض دفعہ ماں باپ مایوس سے ہونے لگتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ بچہ یا بچی یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اس امتحان میں بھی فیل ہو گئے یا اس امتحان کے اندر بھی فیل ہو گئے، تو یہ کیسے پڑھیں گے. ہمارے ہاں شعبہ درس نظامی میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض طلبہ، بعض بچے کمزور ذہن کے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کی ایک تقسیم ہے، ہر طالب علم ہی ذہین ہو، ہر طالب علم ہی پوزیشن لے تو دنیا کا نظام تو پھر چل نہیں سکتا. تو بعض دفعہ جب بچہ ایک دو دفعہ ناکام ہو جائے یا اس کے نمبر کم آ جائے یا اس کی رپورٹ اچھی گھر نہ جائے تو ان کے سرپرست اور والدین وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اللہ سے مانگا تھا اور بڑی امیدوں کے ساتھ اس بچے کو داخل کیا تھا کہ یہ دین پڑھ لے، دین سیکھ لے، یہ عالم بن جائے، لیکن یہ تو پچھلی دفعہ بھی فیل ہوا، ابھی بھی فیل ہوا، اس کی یہ شکایت ہے، لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکے گا، تو لہٰذا میں اس کو اپنے ساتھ اب دکان پہ لے جا رہا ہوں. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ کی ذات سے اور اپنی کوششوں سے کتنی جلدی مایوس ہونے لگ جاتے ہیں اور کتنا جلدی ہم فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ جب آپ نے اس کو ایک میدان کے لیے نکالا ہے تو بھئی اس میدان کے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں پھر مشورہ بھی ان سے کریں. اکثر ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا مت کریں، انشاءاللہ یہ ضرور پڑھ لیں گے، ان کو آپ ہمارے ساتھ جوڑ کر رکھیں، ان کو مدرسے کے ساتھ جوڑ کر رکھیں، انشاءاللہ یہ پڑھ لیں گے. اور الحمدللہ ایک نہیں 20 واقعات ایسے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے اس سے مایوس ہو گئے تھے سب، لیکن اس نے پڑھا اور وہ عالم بھی بنا. بلکہ ہمیں یاد ہے کہ ہم جب پڑھ رہے تھے جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، ہمارا مادر علمی ہے، تو ہماری جامعہ میں جب ہم درجہ اولیٰ میں داخل ہوئے تو ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھے اور انتہائی درجے کے بیچارے غبی اور کمزور تھے، بہت کمزور، یعنی جس کو کہا جائے کہ کوئی بات ان کے دماغ میں شاید 10-20 مرتبہ کے بعد جا کے فٹ ہوتی تھی. پیدائشی طور پہ بیچارے کمزور تھے. اچھا آتے بھی دور کے ایک علاقے سے تھے، کوئی قریب نہیں، لیکن بیچاروں میں طلب اس طالب علم میں بہت زیادہ تھی. ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ بھی عالم تھے، بنوری ٹاؤن کے فاضل تھے، انہوں نے ان کو داخل کیا. پھر بیچارے فکر مند بھی ہوتے تھے، لیکن یہ جو چھوٹے بھائی ہمارے ساتھ تھے یہ بہت زیادہ کمزور تھے. تو اب سیمائی میں فیل، ششماہی میں فیل، 2 امتحانات میں فیل، جائزوں میں فیل، سبق یاد نہیں ہوتا تھا. تو اساتذہ بھی پریشان ہو گئے. تو ایک دن بہت پریشان ہو کر ایک استاذ نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، اب آپ کی وجہ سے ہم روز آپ کو بٹھائیں، روز کریں تو پوری کلاس کا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے، متاثر ہو رہا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندہ عالم بنے، علم حاصل کرے، 8 سال پڑھے. تو انہوں نے کہا بھئی میرا مشورہ یہ ہے نا کہ آپ ایسا کر لیں کہ آپ چھوڑ دیں، آپ گھر والے جا کے کسی دنیا کی ترتیب میں لگ جائیں، رزق حلال کی فکر کر لیں، گھر والوں کی خدمت بھی ہوگی اور تھوڑا بہت دین سے، تبلیغ سے جڑے رہیں، انشاءاللہ تو ضائع بھی نہیں ہوں گے. اب یہ استاذ کی ایک سوچ رائے تھی اور وہ بھی بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اتنے انتظار اور فکر کے بعد انہوں نے ایک رائے دی اور اس میں کوئی غلط مشورہ نہیں تھا، خدا نخواستہ. یہ طالب علم کلاس سے چلے گئے، اتر گئے. اللہ کی شان، ہمارے مشفق استاذ تھے حضرت اقدس حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو جہاز کے ایک حادثے میں شہید ہو گئے پھر چند سال پہلے.
وہ انتہائی جس کو کہتے ہیں ایک طالب علموں کے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتے تھے. ایک ایک طالب علم کی ایسی فکر، احساس، خبرگیری. تو یہ طالب علم جب اوپر سے اترے تو اللہ کی شان سامنے سے استاذ جی آ رہے تھے، حضرت مولانا طاؤ الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان سے ملے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ اس وقت کہاں جا رہے ہوئے؟ تو اسباق چل رہے ہیں. تو اس ساتھی نے استاذ جی کو ساری بات بتائی کہ جی یہ مسئلہ ہے اور مجھ سے نہیں ہو پا رہا، نہ سبق یاد ہوتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، اور میں سنا نہیں پاتا ہوں. پھر اساتذہ ناراض بھی ہوتے ہیں، پھر سہمائی ششمائی میں فیل بھی ہو گیا. تو بس اب ایک استاذ نے کہا کہ آپ کوئی کام کر لیں دنیا کا، گھر والوں کی خدمت بھی ہوگی اور یہ کہ کوئی بوجھ دماغ پر بھی نہیں ہوگا. تو ہمیں یاد ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ طالب علم دوبارہ کلاس میں آئے اور مدرسے کے جو خادم تھے وہ ان کو لے کر آئے. چونکہ جن استاذ نے ان کو بھیجا تھا تو وہ استاذ جی حضرت مولانا طاؤ الرحمن صاحب کے شاگرد تھے. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ جا کے ان استاذ کو بول دیں کہ ان کو بٹھا دے کلاس میں اور ان سے کہیں کہ میں نے ان کو بٹھا دیا ہے. اور اس طالب علم کو استاذ جی نے ایک جملہ کہا جو اس نے آ کے ساتھیوں کو بتایا کہ مجھے استاذ جی نے کہا کہ آپ جا کے بیٹھ جائیں اور بیٹھے رہیں، انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے. آپ بیٹھے رہیں، انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے. تو یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے، آنکھ دیکھی ہوئی بات ہے کہ وہی طالب علم آنکھ دیکھی ہوئی بات ہے کہ وہی طالب علم جس کو استاذ نے اٹھا دیا تھا اور جو سہمائی ششمائی میں ناکام ہوا تھا اور جس کو سبق نہ یاد ہوتا تھا نہ سمجھ میں آتا تھا، لیکن دوسرے بڑے استاذ نے ان کو یہ کہہ کر بھیجا کہ آپ بیٹھے رہیں، آپ پڑھ لیں گے. تو الحمدللہ اس طالب علم نے ہمارے ساتھ پورے 8 سال پڑھا. ٹھیک ہے کمزوری رہی ان میں، لیکن وہ عالم بنے، فاضل ہوئے، بنوری ٹاؤن سے تبلیغ میں سال لگایا اور اب الحمدللہ اپنے ادارے میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر کے ساتھ ایک مسجد کی، ایک مدرسے کی خدمت کرنے، بچوں کو پڑھا بھی رہے. اگر اس وقت ہمت ہار دی جاتی یا یہ طالب علم چلا جاتا تو ہم میں سے ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ کیا ہوتا. اس لیے بہت ساری چیزیں وہ انسان کی ہمت سے اللہ پاک نے جوڑ دی ہے. میرا آج کے بیان میں عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بعض دفعہ مستورات بھی پریشان ہو جاتی ہے اپنے حوالے سے بھی کہ شاید میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکتی، یا ہمارے گھر کے حالات بدل ہی نہیں سکتے، یا میرا شوہر کبھی بدل ہی نہیں سکے گا، میری اولاد پڑھ ہی نہیں سکے گی، میری اولاد کی تربیت کوئی کر ہی نہیں سکے گا. تو یاد رکھے کہ یہ سب مایوسی کی باتیں اور اللہ کی ذات پر یقین کی کمی کی دلیل ہے. اللہ سے اپنے تعلق اور رابطے کو، دوستی کو مضبوط کریں. اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھیں. راتوں کو تھوڑا سا اٹھ کر، یہ جو بار بار بات ہوتی ہے نا، تھوڑا سا تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں. اور دیکھیں جب دعا کریں نا، اپنے لیے بھی کریں، اپنی اولاد کے لیے کریں، اپنے شوہر کے لیے کریں، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا کریں. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو طالب علم اپنے استاذ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے علم میں برکت فرما دیتے ہیں. اور یہ تجربہ ہے. اپنے اساتذہ کو، آپ کی معلمات ہیں، ان کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. ان کو بتانے کی ضرورت نہیں،
کہ جی آج میں نے آپ کے لیے اشراق میں دعا کی، آپ نے اللہ سے کی، اللہ کے ہاں محفوظ ہو گئی۔ تو ایک فائدہ تو یہ کہ جب آپ دعا کریں گی تو اللہ پاک استاذ کے علم کا ایک حصہ آپ کو دیں گے، آپ کے علم میں برکت ہوگی، اور پھر وہ دعا جب ان کے لیے قبول ہوگی فرشتہ آپ کے حق میں بھی آمین کہے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زندگی کو ہم خود ہی قیمتی بنا سکتے ہیں، اس زندگی کو ہم خود ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور اس زندگی میں اپنے شروع کیے ہوئے کاموں کو، معاملات کو، گھروں کو، شوہروں کو، اولاد کو، سب کو ہم خود قیمتی بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہو، اعتماد ہو، اور اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہو۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ ہمارے ہاں پڑھنے والی ایک ایک طالبہ کو، ایک ایک بچی کو، خاتون کو اے اللہ دین کی صحیح سمجھ، فہم اور علم نصیب فرما دے۔ معلمات کو اللہ پاک اپنی ذات سے صدقہ جاریہ بہترین نصیب فرما دے۔ سب کو خوشیوں کی دولت اللہ پاک نصیب فرما دے۔ ہر جانب سے اللہ حفاظت کے اسباب پیدا فرما دے۔ اور ہماری والدہ مرحومہ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کل امت کے مرحومین، اللہ سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔